السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے رمضان کے متعلق 3 اہم اور نصیحت بھری حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ بخاری شریف جلد 3 کتاب الصیام 30 حدیث ننگ 1903۔ وضاحت: روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان پرہیزگار اور تقوی والا بن جائے۔ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو تو پھر یہ روزہ نہیں بلکہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، جس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اگر روزے دار جھوٹ، دھوکہ اور دغابازی کرتا رہے تو وہ اپنے روزے کی توہین کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں، بلکہ نفس کی خواہشات کو قابو میں لانا اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے تابع کرنا ہے۔ اگر روزے دار یہ اثر حاصل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا اور ایسا روزہ اس مقام قبولیت تک نہیں پہنچتا جہاں اسے شرف ملتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اسے روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ روزے دار کو ان بری عادتوں سے روکا جائے اور اسے ان سے باز رہنے کی تنبیہ کی جائے۔ فتح الباری 4/151 واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے ہوئے 3 بار آمین 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 کہا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے آمین 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 فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، جس شخص نے ماہ رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی تو وہ آگ جہنم میں گیا، اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا، آپ آمین کہیں۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ پھر فرمایا، جس شخص نے ماں باپ دونوں کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیک سلوک نہ کیا اور مر گیا تو وہ آگ میں گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا، آپ آمین کہیں۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر فرمایا، وہ شخص جس کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ بھی آگ میں گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا، آپ آمین کہیں۔ تو میں نے آمین کہا۔ ابن حبان 3/188، ابن خزیمہ 3/192 درجہ صحیح۔ وضاحت: یہ حدیث رمضان کی برکتوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ جو شخص رمضان میں مغفرت حاصل نہ کرے، والدین کے ساتھ نیکی نہ کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر درود نہ بھیجے، وہ رحمت الہی سے محروم ہو سکتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی بددعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا ان اعمال کی سنگینیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر نہ جائے گا۔ اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ بخاری شریف جلد -1 کتاب الصیام 30 حدیث ننگ 1896۔ وضاحت: ریان کا مطلب ہے سیراب ہونا۔ روزے دار جو بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، خاص طور پر پیاس کی شدت کو، اسی مناسبت سے جنت میں ان کے لیے مخصوص دروازے کا نام ریان رکھا گیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے پیاس برداشت کی، انہیں جنت میں ایسی سیرابی نصیب ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ فضیلت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو صرف فرض روزوں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جیسے پیر، جمعرات، ایام بیز، عاشورہ اور عرفہ کے روزے وغیرہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے آپ کو معلومات ملی تو اسے آگے شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رمضان کی ان اہم حدیثوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں روزے رکھنے اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔